تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير فقال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله وقال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آگے ہو جائیں آگے، مختصر سی بات ہوگی، فرمایا کہ یا رسول اللہ تمام لوگوں میں بہترین انسان کون ہے؟ ای الناس خیر، ای الناس افضل، اللہ رب العزت کے ہاں بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں بہترین انسان، سب سے افضل مرتبے والا انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ نے طویل عمر عطا کی ہو، لمبی زندگی عطا کی ہو، اور پھر اس کے اعمال اچھے ہوں، طال عمر لمبی ہو، وحسن عملہ، اعمال اس کے اچھے ہوں۔ فرمایا اللہ کے ہاں یہ سب سے بہترین انسان شمار کیا جاتا ہے۔ پھر پوچھا کہ ای الناس شر، کہ اللہ کے ہاں منزلتاً و رتبتاً مرتبتاً بدترین انسان کون ہے، شریر ترین، ہاں جی، سب سے برا انسان اللہ کے ہاں مرتبے کے اعتبار سے کون ہے؟ فرمایا کہ من طال عمرہ، جس کو اللہ نے طویل عمر جو ہے وہ عطا کی ہو، وساء عملہ، لیکن اس کے اعمال، اس کا کردار جو ہے انتہائی برا ہو، زندگی بھر اللہ کی نافرمانی میں اس نے اس سرمایے کو لگایا ہو۔ فرمایا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بھیڑا انسان ہے، سب سے برا انسان ہے۔ صحابہ کرام کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی دین کے اندر کوئی بہتر سے بہتر بات، ہر وقت یہ پوچھا کرتے تھے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے افضل انسان کون سا ہے، اس وقت کون سا، ہر موقع مناسبت کے ساتھ۔ کیوں کہ ان کی تمام ترجیحات جو تھی، توجہات تھی، وہ دین کی طرف تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ دنیا اور آخرت کے اندر جو رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، سعادتیں ملتی ہیں، برکات کا حصول ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ دین کے ساتھ، اعمال کے ساتھ ان رحمتوں، ان برکات کو جوڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہر وقت ان کا جو تنافس ہوتا تھا، آپس میں جو مقابلہ ہوتا تھا، وہ دین کے اندر ہوا کرتا تھا کہ میں کس طرح اس بھائی سے دینی معاملات میں، ہاں جی، اعمال میں اس سے زیادہ کرنے والا بن جاؤں، زیادہ سے زیادہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ صبح و شام صحابہ کرام کو اسی بات کی فکر جو ہے وہ لگی ہوتی تھی۔ مال کے اندر کبھی کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا ہو کہ جی مال بڑھانے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، یا کوئی مقابلہ کیا ہو کسی صحابی نے مال کے اندر کے، جیسے یا اللہ آپ نے اس کو مال عطا فرمایا، مجھے ایسا اس سے بڑھ کر جو ہے وہ مال عطا فرما۔ آج تک کسی صحابی نے دوسرے صحابی پر رشک نہیں کیا مال کے اعتبار سے، ہاں اعمال کے اعتبار سے بڑا رشک کیا، دنیا کے اعتبار سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی برکات صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، جب دین پہ چلیں گے اللہ ہمارے دلوں کو غنا سے بھر دیں گے، استغنا سے بھر دیں گے، قناعت کی دولت نصیب ہوگی، کیونکہ ان اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ان اعمال کے ذریعے، ہاں جی، ان اقوال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل، ایمان اسی چیز کا نام ہے نا جی، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ قریب کا مطلب یہ نہیں ہے، اللہ کا تو جسم ہے نہیں کہ 2 گز 3 گز 4 گز، یہ نہیں،
قرب یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اعمال خیر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ اعمال خیر کی توفیق، اور پھر ان کے صدقے پتہ نہیں کیا کچھ اللہ عطا نہیں فرماتے، پھر کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی انسان کو اللہ تعالیٰ قناعت کی دولت نصیب فرما دیتے ہیں، اس کی عمر میں برکت، اس کے مال میں برکت، تھوڑی سی بھی کماتا ہے اللہ اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ دوسروں کے کروڑوں اور لاکھوں میں وہ برکتیں نہیں ہوتی، کیونکہ برکت نام کثرت کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کوالٹی ہونی چاہیے، کوانٹٹی نہ ہو، مقدار زیادہ نہ ہو، بلکہ بعض اوقات تھوڑے سے مال میں اللہ بڑی بڑی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایک جنگ میں غزوے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جو ہے مانگا، بہت سارے صحابہ، ایک صحابی مزدوری کی، لمبی حدیث ہے، چند کھجوریں لائے، ٹھیک ہے، اتنے سارے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کھجوروں کو دیکھا، ان کے پیچھے اخلاص تھا تو ڈھیر سارا غلہ پڑا ہوا تھا، آپ نے ان کھجوروں کو بطور برکت کے تمام غلے پر پھیلا دیا، فرمایا ان چند کھجوروں کی وجہ سے اللہ تمام کے صدقات کو قبول فرما لے گا، ٹھیک، تو اللہ کے ہاں جو ہے اخلاص کی قدر ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے اندر جو شوق تھا، ایک محنت تھی، آپس میں تنافس تقابل تھا، وہ دین کے اندر ہوا کرتا تھا۔ اس لیے حدیث میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ فقراء صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ذہب اہل الدثور بالاجور، مالدار لوگ ہم سے آگے نکل گئے، ہمیشہ کے نعمتوں کے حوالے سے وہ ہم سے آگے نکل گئے، جنت میں ہم سے اعلیٰ درجات پر فائز ہو گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ ہم یصلون کما نصلی، وہ بھی ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہم یصومون کما نصوم، وہ بھی ایسے ہی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، لیکن ایک چیز ان کے پاس دولت ہے، مال ہے، جس کے ذریعے وہ جہاد بھی کرتے ہیں، جس کے ذریعے وہ صدقات بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، اور ہم ان اعمال سے محروم ہیں، کیونکہ مال دولت ہے، باقی سارے اعمال ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، لیکن مال کی وجہ سے وہ کئی ایسے اعمال خیر بجا لاتے ہیں جن سے ہم محروم ہیں مال کی وجہ سے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کے زیادہ قریب ہے، انا عند المنکسرۃ القلوب، جتنا آپ معاذی اختیار کریں گے، جتنا روئیں گے، اللہ ان دلوں کے زیادہ قریب ہے، اللہ محروم نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، میں تمہیں، بڑا عجیب سا عمل ہے، فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر تم اس کو اپنے زندگی میں لاؤ گے، اس عمل کو اختیار کرو گے، فرمایا اس عمل کی برکت سے جو لوگ مالدار لوگ اپنے مال کی وجہ سے آگے نکل گئے ہیں، تم ان کے مقام کو بھی پالو گے، اور بعد میں آنے والے لوگ تمہارے ہم پلہ نہیں ہو سکیں گے، اور تم زمانے کے بہترین انسان بن جاؤ گے۔ عمل بڑا عجیب سا ہے، فرمایا ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جو مالدار لوگ تم سے آگے نکل گئے ہیں اپنے مال کی وجہ سے، تم ان کے برابر مرتبے میں ہوگے عند اللہ، اور ساتھ یہ کہ جو پچھلے لوگ آئیں گے وہ تمہارے برابر مرتبہ ان کو حاصل نہیں ہوگا، اور تم زمانے کے بہترین انسان ہوگے۔ صحابہ کرام فقراء بڑے متوجہ ہوئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے گا۔ ہاں، بڑا عجیب سا عمل ہے، بڑا آسان سا، ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اہمیت کتنی کہ مالدار کروڑوں خرچ کریں، جتنا بھی کر لیں، تم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تم ان کے برابر ہوگے، پچھلے بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، زمانے کے بہترین انسان۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو بار بار بیان کروں بخاری شریف کے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے گا۔ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ہم روزانہ پڑھتے ہیں لیکن بڑی بے توجہی کے ساتھ، ٹھیک ہے، میں رات کو پڑھ لیا کرو سوتے وقت، اور ہر نماز کے بعد۔ ایک حدیث میں 34 کا ذکر ہے، لیکن ہر جگہ 33 کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تم ان سے مرتبے میں بڑھ جاؤ گے، مقام میں اللہ کے ہاں بڑھ جاؤ گے، اگر پابندی کے ساتھ یہ پڑھتے رہے۔ چنانچہ وہ فقراء صحابہ لگ گئے۔ اب جب مالدار صحابہ نے دیکھا کہ یہ کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں لگ رہا، بڑے حیران ہوئے، پوچھا لیکن کوئی بتائے نہ۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا ان فقراء صحابہ کو کوئی وظیفہ بتایا ہوا ہے، مسلسل لگے ہوئے ہیں؟ پہلے تو کچھ نہیں تھا، تو کسی نے بتایا ان مالدار صحابہ کو کہ یہ تمہارے مال کا مقابلہ ہو رہا ہے، جو تم مال کے ذریعے اعمال خیر سر انجام دیتے ہو، یہ اس کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے گا۔ بتانا پڑ گیا جی، ہاں جی، فرمایا کہ ہم نے ان کو یہ عمل بتایا ہے۔ اب وہ بھی شروع ہو گئے۔ جب فقراء صاحب نے دیکھا ساتھ والوں کو کہ یہ کیا تو گڑبڑ ہو گئی، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کچھ پڑھنا شروع، اندازہ تو ہو گیا کہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں۔
اگلی نماز کے بعد فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا، یہ پھر گڑبڑ ہو گئی ہے. فرمایا وہ بھی شروع ہو گیا، لگتا ہے آپ نے ان کو بتا دیا، وہ بھی اس طرح جو ہے نا، یہ حدیث میں ہے انگلی پر پڑا کرو. انہن مستنطقات، حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن یہ پور، یہ جو ہے نا، یہ ہمارے یہ پور، یہ قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دیں گے. ان کو اس طرح پڑھا کرو. فإنہن مستنطقات، ان کو بلوایا جائے گا، جو جو آپ نے ذکر کیے ہیں یہاں یہ بولیں گے. تو وہ بھی سارے لگے ہوئے تھے. نبی سے فرمایا کہ بھیا یہ تو اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جو آئے گا وہ پائے گا. بڑے پریشان ہوئے، نبی سے ان کی پریشانی بھانپ لی. فرمایا اچھا اب تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں وہ مالدار صحابہ نہیں کر سکیں گے، ان کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ کر سکیں. اگر تم نے وہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ پھر پلڑا تمہارا کم از کم جا کے ان کے برابر ہو جاؤ گے. فرمایا یہ جو تمہاری غربت ہے اس پر صبر کر لو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والے کو بے حساب، انکاؤنٹیبل، بے شمار حساب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو عطا فرماتے ہیں. بس یہ ہے کہ تم صبر کر لو اپنے غربت پر. یہ غربت، یہ دولت، یہ سب کچھ جیسے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جیسے رزق تقسیم ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہے اللہ کھول دے، جس کے لیے چاہے بند کر دے. فرمایا اخلاق، رزق، عقل، یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہے. اخلاق بھی تقسیم ہوتے ہیں. جیسے رزق تقسیم ہے، انسان جو آپ کردار ہے، جو آپ کا رویہ ہے، آپ کا جو بیہیویئر ہے، یہ سارے پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں. اخلاق بھی پہلے تقسیم شدہ، رزق بھی پہلے سے تقسیم شدہ. تم اپنے غربت پہ راضی رہو، اللہ تمہارے صبر کی وجہ سے انشاءاللہ تم ان جو ہے مالدار صحابہ سے بڑھ جاؤ گے. تو صحابہ کرام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا عمل جو ہے وہ پوچھ لیا جائے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم دوسرے بھائی سے. فرمایا دین کے معاملے میں کیا کرو، اپنے سے زیادہ والے کو دیکھو، دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والے کو. تو ہر وقت ان اعمال کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ان اعمال کے ذریعے ہی اللہ سے رابطہ اور تعلق بنتا ہے. ہاں جی، بہترین عمل آج رب العزت نے ہمیں نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. نماز باجماعت سے جو رہ جاتا ہے، اللہ کے ہاں حدیث میں ہے وہ غیر حاضر شمار کیا جاتا ہے. اللہ کے ہاں جو جماعت سے رہ جائے وہ اللہ کے ہاں غیر حاضر شمار ہوتا ہے. اللہ اپنی رحمتوں سے اس کو محروم کر دیتے ہیں. اس لیے فرمایا جماعت کی یہ فائدہ ہے، ایک آدمی بھی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے والا ہو، اس کے برکت سے اللہ پورے مسجد والوں کی نماز کو قبول فرما لیتے ہیں. ایک آدمی خشوع خضوع کے ساتھ ہو. کیوں؟ اللہ چناؤ نہیں کرتے، یہ تو ہم چناؤ کرتے ہیں نا. اللہ چناؤ نے کہ ان کے لے لے، ان کے لیے باقی محروم کر دیں. فرمایا نہیں، وہ ایسا خوش قسمت ہوتا ہے، اس کے اخلاص، اس کا خشوع خضوع ایسا ہوتا ہے، اللہ کا اس کی وہ قدر ہوتی ہے کہ جو اس کے ساتھ شریک محفل ہیں اللہ کسی کو محروم نہیں فرماتے. یہ جماعت کا بہت بڑا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے امت میں سب سے پہلے چیز جو اٹھائی جائے گی وہ خشوع خضوع ہوگا نماز کا. پوری مسجد میں ایک آدمی خشوع خضوع آداب کے ساتھ کہ اس کے اعضاء کے اندر بھی اور دل کے اندر بھی اللہ کا احترام کہ میں اس وقت اللہ کے سامنے ہوں. الصلاۃ معراج مومن، مومن کے معراج ہے نا. یہی وجہ ہے ہم نماز کس سے ختم کرتے ہیں؟ السلام علیکم. سلام کب سے؟ جب بہت بندہ باہر سے ہے، دور سے ہے، تو کیا کرتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چونکہ ہم معراج اللہ سے ہو کر نیچے آ رہے ہیں، بہت دور سے آ رہے ہیں. نماز ختم ہونے کے بعد اس لیے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، آپس میں سلام. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑا عمل ہے جماعت کے ساتھ شریک ہونا، کہ ایک آدمی خشوع خضوع پڑھنے والا ہو. اللہ سب کی ہاں جی، پھر رب کی رحمتیں جماعت پر اترتی ہیں. ٹھیک ہے. رب کی رحمتیں، ایک نماز 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. گھر میں ایک یہاں پڑھیں کے بعد جماعت تو فرمایا کتنے کا؟ 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. محمد ابن سماعہ بہت بڑے مشہور محدث گزرے ہیں مصر کے، 8ویں صدی ہجری میں، بڑے مفسر، بڑے عالم بعمل تھے. ان کی والدہ وفات پا گئی. عصر کے بعد جنازہ تھا. جنازہ دفن تدفین کرتے کرتے مغرب کی نماز رہ گئی. بڑے پریشان ہوئے کہ ایک تو والدہ رحمتوں کا خزانہ، دعاؤں کا خزانہ، وہ بھی ہم سے چھن گیا، جس کا وجود ہی رحمت ہے، جو دعاؤں کا خزانہ تھا، ہر وقت دعائیں. فرمایا حدیث میں کہ ایک دفعہ والدین کو دیکھا تو کتنا؟ ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. 2 دفعہ دیکھو تو حج کا ثواب، 3 دفعہ، 100 دفعہ بھی دیکھو. فرمایا کہ حجۃ کاملہ، اللہ ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں اگر نظر شفقت سے اپنے والدین کو دیکھا. پوچھا صحابی نے، فرمایا یا رسول اللہ جس کے والدین نہ ہوں وہ کیا کرے؟ فرمایا حدیث میں ہے کہ جس کے والدین اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں دونوں. فرمایا کہ ہر جمعہ جو انسان اپنے والدین کی قبور پہ جاتا ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے. فرمایا اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتے ہیں.
محروم کوئی بھی نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ والدہ بھی گئی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ نماز بھی گئی. پھر عالم تھے، پتہ لگا کہ جماعت کے ساتھ نماز 27 درجے کا ثواب، تو انہوں نے کیا کہا مغرب کو 27 مرتبہ جو ہے مغرب کی نماز پڑھ لی. کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ پڑھ لی. 27 سجدے مل گئے، 27 رکوعات، 27 تشہد مل گئے. اطمینان ہو گیا کہ ایک نماز 27 کا 27 دفعہ میں نے پڑھ لیا، اب انشاءاللہ محروم ہی. رات کو فکر تو تھی، ایک فرشتہ انسانی شکل میں ملاقات ہوئی، حال احوال بیان کیا اور اپنی کیفیت بتائی کہ آج نماز رہ گئی میں نے 27 دفعہ. انہوں نے کہا آپ کی بڑی اچھی کوشش، لیکن پھر بھی آپ رہ گئے. فرمایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، 27 سجدے کیے، 27 رکوع، لیکن کیفا بتامین الملائکہ، فرشتوں کے آمین کا کیا بنے گا؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب امام کہتے ہیں غیر مغضوب علیہم الضالین فإن الملائکۃ یؤمنون، فرشتے بھی کیا کہتے ہیں؟ آمین. وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو امام صاحب نے فاتحہ پڑھی ہے اور جو مقتدی ان کے پیچھے وہ بھی شامل ہیں، یا اللہ انہوں نے جو کچھ مانگا ان کو عطا فرما. امین کا معنی کیا؟ استجب، یا اللہ قبول فرما. اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گئی، اللہ اس کے پیچھے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا حضرت وہ فرشتوں کے آمین کہاں گئی؟ 27 دفعہ پڑھ تو لی، لیکن فرشتوں کے آمین کا کیا بنے گا جس سے تم محروم رہے؟ تو نماز بجماعت کے جہاں بڑے بڑے فائدے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ موافقت کر گئی، فرمایا اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف. تو بھائی یہ جو اعمال ہیں جی، جو جماعت آج ہمارا گشت ہوا، صورتحال چلی، یہ کس لیے؟ کہ وہ اعمال جو سنت رسول ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے، ہمارے زندگی کے اندر بھی وہ اعمال کیا ہو جائیں؟ دوبارہ زندہ ہو جائیں. کیونکہ ان اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ہاں نزدیکی حاصل ہوتی ہے. ہاں جی. اور کس حد پھر اللہ تو شکل کو تو نہیں دیکھتے. پھر ایک ایسے حضرت بلال کو دیکھ لیں، ایک حبشی غلام، لیکن آپ سے فرمایا بلال کیا ہو گیا؟ معراج کی رات ہم نے آپ کے ٹوٹی ہوئے چپلوں کی آواز معراج کی رات سنی ہم نے. وجہ کیا تھی؟ وہ اعمال کی وجہ سے. اعمال کیا تھی؟ فرمایا کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسا عمل؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے ہاں کیا اپنے اعمال کو بیان کرنا ہے، لیکن میری ایک عادت ہے ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب موقع ہو ہر وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. فرمایا اسی کی وجہ سے اللہ نے تمہارے مدینہ کے اندر چلتے ہوئے پاؤں کے چپلوں کی آہٹ ہمیں معراج پر سنوا دی ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہو معراج کے موقع پہ فرمایا کہ یہ آواز جبرائیل نعمان بن بشیر کی آ رہی ہے. نعمان کہاں سے پہنچ گیا؟ وہ تو مدینہ میں تلاوت کر رہا ہے، لیکن آواز جنت کے اندر گونج رہی ہے. جبرائیل سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا انہ ابر لأمی، وہ ماں کے بڑے ہی تابعدار فرمانبردار تھے. اللہ نے اس عمل کی وجہ سے تلاوت نعمان بن بشیر کی مدینہ منورہ میں ہو رہی ہے، لیکن کہاں؟ ملأ اعلیٰ آسمانوں کے اندر ان کی تلاوت کی گونج آ رہی ہے. تو انسان جو ہے نا، یہ جو ہے وہ پرندوں کی طرح ہے. پرندے رہتے کبھی زمین پر ہے، لیکن آخر میں ان کا کھانا پینا کیا ہے؟ فضاؤں میں گھومتے رہتے. یہاں سے کھایا پہنچے کہاں؟ فضاؤں میں. انسان رہتے یہی ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ اعلیٰ علیین میں ہے. العمل الصالح یرفع الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. تو جیسے پرندے چگتے یہاں سے ہیں لیکن رہتے ہیں اوپر ہیں، ہم کھاتے پیتے یہاں سے ہیں، لیکن ہمارا اور انجام کیا ہونا ہے؟ جیسے حضرت بلال کی وہاں آواز نعمان بشیر کی وہاں پہنچی، تمام اہل اسلام جن کا تعلق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے، آخر میں سب نے کہا ہے اعلیٰ علیین پہ پہنچنا ہے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو حشر جانوروں کی طرح نہ ہو کہ جانور یہاں کھایا پیا اور اسی دنیا کے لیے جیا اور یہاں مر کھپ گیا. اس سے سیدنا ابو صدیق فرماتے تھے کہ انسانوں کا وجود یا پرندوں کا گھونسلہ ہے یا جانوروں کا استبل ہے. یا وہ پرندوں کی طرح کھایا پیے یہاں سے رہے اوپر، یا پھر جانور کی طرح کھایا پیے یہیں اور یہیں مرکھپ کے ذبح ہو گئے، کسی کھاتے نہ رہا. تو بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں وہ جانوروں کی طرح، ان کا مقصد ہی وہ دنیا ہوتی ہے. تو دوستو بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انسان قیمتی بنتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام بڑھتا ہے، رسول اللہ کے اس کا مقام بڑھتا ہے. اور جو اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں صرف لفظ کن سے، سوائے انسان کے اس کے پوری تخلیق کو انتہائی تفصیل سے بیان کیا. ہم نے اس انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ہاں جی، پھر ہم نے صورناکم فاحسن صورکم، ہم نے اس کو خوبصورت شکل میں ڈالا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بار بار اس کی پیدائش
پیدائش اور تخلیق کا ذکر فرمایا اپنے ہاتھوں سے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو کلمہ کن فیکون وہ وجود میں آ گئی، لیکن انسان کو اپنے ہاتھوں سے بڑے تفصیل سے اس کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اور پیدائش پیدا کرنے کے بعد کیا فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ تمہارے کام میں ہم نے لگا دیا ہے۔ تو انسان بڑا قیمتی ہے، خیر البریہ ہے، لیکن قیمتی پن کس سے آتا ہے؟ انسان کے اعمال کے ساتھ، اعمال کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس حدیث میں آخری بات کر رہا ہوں، آپ سے فرمایا اذا اراد اللہ بخیر، اللہ کسی بندے کے ساتھ جب خیر کا ارادہ فرماتے استعملہ، تو صاحب پوچھے یا رسول اللہ مستعملہ، استعملہ کا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ اس کو اعمال خیر کی، اعمال صالح کی توفیق دیتے ہیں، اور انہی اعمال صالح کو ادا کرتے ہوئے اس کے روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں ہاں جی کہ ان جماعتوں کے ساتھ جڑیں، یہ جو اعمال خیر کے مراکز ہیں، مدارس ہیں، جہاں بھی ہیں